ہاں بھی توجہ. تو سنیوں کی 20 نشانیاں ہم پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے کتنی نشانیاں پڑھی؟ 6. 6ویں نشانی یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ 7 سال سے درجہ اجتہاد مطلق تک کوئی واصل نہیں ہے، بے وصول. درجہ اجتہاد تقلید فرض، غیر مقلدین گمراہ بد دین ہے. یہاں تک ہم پہنچے تھے. آج ہم آگے 7ویں نشانی پڑھ رہے ہیں. اہل سنت 7 سال سے 4 گروہ میں منحصر ہیں جو ان سے خارج ہے، بدعتی ناری ہے. یہ جو ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بدعتی کون ہے جو اہل سنت سے خارج، وہی بات یہاں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ سنیوں کی نشانی کی پہچان میں 7ویں نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ جو ہم جو اہل سنت و جماعت ہے 4 گروہ جیسے 4 مذہب بتائے تھے. اہل سنت کے کتنے مذہب ہیں؟ 4. یہ چاروں گروہ اہل سنت میں ہیں. جو ان سے خارج ہیں وہ بدعتی ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو جو یعنی تقلید کا منکر ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. سمجھ آ گئی؟ بدعتی ناری ہے. ناری کا معنی ہوتا ہے جہنمی. سمجھ آ گئی؟ تو یعنی 4 مذہب ہمارے جو بتائے 12 آپ کو اس کا پتہ چل گیا نا. کون سے 4 مذہب ہیں ہمارے؟ ہاں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. یہ چاروں مذہب اہل سنت ہیں. 7 سال سے یہ جاری و ساری سلسلہ ہے. اور انہی میں جو ہیں وہ سنی ہیں، جو ان سے خارج ہیں وہ بدعتی ناری ہیں. یہ 7ویں نشانی. 8ویں نشانی اب توجہ سے. وہ خاموش. 8ویں نشانی توجہ سے، یہ آپ تمام طلباء کے لیے بہت ضروری اور اہم ہے. وہابیہ کا معلم اول ابن عبد الوہاب نجدی اور معلم ثانی اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان دونوں سخت گمراہ بد دین تھے. اب معلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ استاد، پڑھانے والا، سکھانے والا معلم ہوتا ہے. وہابیاں دا یعنی موڈ جڑا پہلا وہابی ہے وہ کون ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی، جو نجد کی زمین میں پیدا ہوا. اور نجد جو ہے یہ سعودیہ میں یعنی جدہ کے قریب جو الریاض ہے وہاں جو نجد چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں یہ پیدا ہوا تھا. ابن عبد الوہاب نجدی. اس کا نام تھا اصل محمد. کیا نام تھا؟ ابن عبد الوہاب. ابن کا معنی بیٹا ہوتا ہے، یعنی عبد الوہاب کا بیٹا. اب اسے تاریخ میں زیادہ تر ابن عبد الوہاب کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور وہ اس خنزیر کا جو تعارف کرایا جاتا ہے ابن عبد الوہاب کے نام سے، کیونکہ محمد نام اس کا تھا. لہذا ہم وہ محمد نام اس لیے نہیں لیتے کہ تعظیماً نہیں لیتے، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، اس لیے ہم ابن عبد الوہاب کے نام سے اسے یہ ذہن میں رکھیں گے. اور یہ وہابیوں کا پہلا استاد تھا. کون تھا؟ جس نے عرب میں اور یہ نجد کی زمین سے اٹھا، اور جب اس نے پھر دریا کا رستہ اختیار کیا اور پھر انگریزوں کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے ختم کرنے کا یہ سبب کنجر بنا. یہ جو ابن عبد الوہاب نجدی خبیث تھا. اور سنی مسلمانوں کی جو صدیوں سے حکومت تھی مکہ پاک پر اور مدینہ پاک پر، ان سنیوں کو ان بدبختوں نے قتل عام کیا اور کئی سنی وہاں شہید ہوئے اور انہوں نے وہاں اقتدار چھین لیا. ابن عبد الوہاب نجدی کی سب سے پہلا خبیث تھا جس نے یعنی اقتدار چھینا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا جو اصل اہل سنت کے جو نظام تھا. تو اب ترجمہ ایک بار ادھر جاؤ. تو یہ پہلا وہابیوں کا پہلا معلم کون ہے؟ ابن عبد الوہاب نجدی. 1242 میں مرا. کب مرا؟ ہجری میں. 1242 ہجری میں یہ کنجر مرا تھا. اب اس نے وہاں انگریز نے اس سے کام کیا لیا؟ وہابیوں کے بڑے سے کام کیا لیا کہ اس سے کتاب لکھوائی، کتاب التوحید. اس کا نام کیا ہے؟ کتاب التوحید، یعنی توحید کی کتاب. اور اس کتاب میں جتنی آیتیں اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور بتوں کی مذمت کے بارے میں اتاری تھی، اس بدبخت نے وہ نبیوں ولیوں پہ بیٹھ کر کے ہم تمام سنیوں کو مشرک قرار دے دیا کتاب التوحید میں. اور پھر نعوذ باللہ اور بہت بکواسات اس کتاب میں ہیں. تو اس کتاب کا ترجمہ پھر یہاں ہندوستان میں جو وہابیت کیسے پھیلی، یہ شاہ عبد الرحیم، شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین، یہ جو تراجم آپ سنتے پڑھتے ہیں، ان کا جو اصل باپ تھا شاہ عبد الرحیم تھا اور اس کے یہ بیٹے تھے اور یہ اس کا بھتیجا تھا اسماعیل جو دہلوی ہے. یہ چلا گیا وہاں سعودیہ میں، اس کی کتاب و توحید اور اس کی صحبت میں بیٹھا اسماعیل دہلوی، اور وہاں سے کتاب و توحید لایا اور اس کا ترجمہ پھر اس نے آگے یہاں لکھا تقویت الایمان سے. اب وہابی مدرسے میں تقویت الایمان اور کتاب و توحید وہابی مدرسوں میں طلباء جو ان کے ہوتے ہیں ان کو پڑھائی جاتی ہے.
اور یہی وہ رٹا آگے لگاتے ہیں کہ یہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، یا رسول اللہ کہنا شرک ہے، یا علی مشکل کشا کہنا شرک ہے، نبی کو دیوار کے پیچھے کے علم، اس طرح کی بکواسات ساری ان کو پڑھائی جاتی ہے۔ یہ اصل میں وہابیوں اور دیوبندیوں کا اصل میں جو مڈ ہے وہ یہ دو کتابیں ہیں۔ عرب میں کون سی کتاب ہے؟ کتاب التوحید۔ کون سی؟ اور ہندوستان میں کتاب کا نام ہے تقویت الایمان۔ وہ کس کی ہے؟ اسماعیل دہلوی کبیز کی۔ اور یہ وہابیوں کے دونوں شہید ہیں، ان کے بالا کوٹ میں مرا تھا یہ اسماعیل دہلوی جو ہے، سکھوں سے لڑتے ہوئے، انگریزوں کی ساری زندگی غلامی کی، انگریزوں سے وفادار رہے یہ کنجر سارے، اور سکھوں سے جہاد کا بہانہ بنا کر کہا کہ ہم شہید ہو گئے۔ تو یہ مکثر تعارف وہ اعلیٰ حضرت یہاں پر بیان فرما رہے ہیں، تقویت الایمان و صراط مستقیم و رسالہ اچھا وہابیہ کا محلے میں اول ابن عبد الوہاب نجدی اور محلے میں ثانی کے معنی دوسرا ہوتا ہے۔ اسماعیل دہلوی مصنف تقویت الایمان، یہ دونوں سخت گمراہ بددین تھے۔ اب وہابی کو پہچاننا ہو، دیوبندی کو پہچاننا ہو، تو ان دونوں گرو گھنٹالوں کا نام ان کے سامنے لو۔ اگر ابن عبد الوہاب نجدی کا نام اچھے طریقے سے ہے تو سمجھو یہ کنجر وہی ہے، سمجھ آ گئی؟ اسماعیل دہلوی کا نام لو، سمجھو کنجر وہی ہے، پتہ لگ جائے گا آپ کو، سمجھ آ گئی؟ یہ ان کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر ہے، سمجھ آ گئی اتنی بات کی؟ تو اب ہم یہ کتنی 8 نشانیاں ہو گئی، اب 9ویں نشانی، یہ جو تقویت الایمان کتاب میں نے بتائی ہے، اس کا اصل نام تو ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے تفویت الایمان۔ تفویت الایمان، تقویت الایمان کا معنی ہے یعنی یہ کتاب پڑھنے سے ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، تقویت مل جاتی ہے۔ لیکن جب اس کتاب کی باتیں آپ کو بتائیں گے یا سنیں گے تو آپ کان پکڑیں گے کہ یہ ایمان تکڑا ہوتا ہے یا ایمان پہلے ہی چلا جاتا ہے، اس لیے اس کا نام ہے تفویت الایمان، یعنی ایمان کو فوت کرنے والی۔ تو یہ کتاب اس نے لکھی اور اس میں نعوذ باللہ تمام مخلوق چھوٹی بڑی کو اللہ تعالیٰ کی شان کے مقابلے میں چوڑے چمار سے زیادہ ذلیل لکھ دیا، نعوذ باللہ۔ تو یہ بدبخت تھے دو جو وہابیوں کا اور دیوبندیوں کا مڈ ہے۔ عرب میں کون ہے؟ 1242 ہجری میں ابن عبد الوہاب نجدی، اور یہاں بالا کوٹ میں ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی میں یہ مرے دھب اور وہاں ان کا بیڑا غرق ہوا۔ تو یہ کون تھے؟ دونوں سخت گمراہ بددین تھے۔ یہ 8ویں نشانی۔ 9ویں نمبر میں تقویت الایمان صراط مستقیم یکروزی تو تنویر العین تصانیف اسماعیل دہلوی شرعی دلالتوں، گمراہیوں اور کلمات کفریہ پر مشتمل ہیں۔ یعنی یہ 3 کتابیں 4 اعلیٰ حضرت نے لکھی جو اس نام کتابوں کے لکھے، جو اصل میں اس اسماعیل دہلوی بدبخت کی کتابیں لکھی ہوئیں۔ یہ تقویت الایمان ایک کتاب ہوگی، دوسری صراط مستقیم ہوگی، اور تیسری رسالہ یکروزی، یہ فارسی میں چھوٹا سا رسالہ، اور چوتھی کتاب تنویر العین۔ یہ 4 کتابیں یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان میں گمراہیاں اور کفریات لکھے ہوئے ہیں، ان کتابوں سے بچنا ضروری ہے، سمجھ آ گئی؟ یہ 9ویں نشانی۔ 10ویں نشانی کو آئیے ہم پورا کرتے ہوئے درس ختم کرتے ہیں، بقیہ 10 رہ جائیں گی، ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ساتھ نپٹا لیں گے۔ تو 10ویں نشانی بھی اسی مولوی اسحاق دہلوی ان کا جو مردود ہے میتا مسائل یعنی وہ 100 مسائل کے اوپر اس نے کتاب لکھی، اور اس میں بھی سارے حال سنت و جماعت کے مخالف اس نے سارے عقائد و نظریات رکھے۔ وہی ہے جیسے آپ کو بتایا گیا، یہ 11ویں شرک ہے، غیر اللہ کی لحاظ حرام ہے، انگوٹھے چومنا بدعت ہے، میلاد منانا بدعت ہے، اس طرح کی بکواسات ساری اس نے لکھی۔ تو وہ کتاب بھی دلالت اور گمراہی سے پر ہے۔ تو یہ ہم نے کتنی نشانیاں سنیوں کی پڑھ لی؟ 10۔ اب ہم کرتے ہیں بس، پھر آگے اسی سے ہوگی چس، سمجھ آ گئی؟ تو ہم نے آخری بات یہ دہراتے ہوئے کہ ہم کون ہیں؟ مسلمان ہیں۔ مسلمان ہمارا نام کن کے مقابل ہے؟ ہمارا دین کیا ہے؟ ہماری شریعت کیا ہے؟ ہمارا مذہب کیا ہے؟ ہاں، ہمارا کلمہ کیا ہے؟ دین اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ ہم مسلمان کس کے مقابل ہیں؟ ہم مومن کن کے مقابل ہیں؟ ہم محمدی کن کے مقابل ہیں؟ ہم سنی کن کے مقابل ہیں؟ ہم حنفی کن کے مقابل ہیں؟ اور حنفی شافعی مالکی کون ہے ہمارے؟ تو یہ ہمارے نام کی وضاحت ہے۔
اللہ تعالیٰ ہمارا سننا سنانا قبول فرمائے.